بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ رب العزت جس کے قبضہ قدرت میں پورے جسم و انس کی جان ہے، وہ رب العزت جو پاک ذات ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، واللہ عالم وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرنے والا ہے۔ جی تو ناظرین، اب ہم لوگ آج کی ہم لوگوں کی 21ویں افطار ٹرانسمیشن میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، جو کہ ایک قابل فخر کی بات ہے کہ ہم وہ افطار ٹرانسمیشن میں داخل ہو چکے ہیں اور نیما کر کے یہ اشرہ ہم لوگوں کا شروع ہو چکا ہوا ہے۔ تیسرے اشرے کی ہم لوگوں کی پہلی افطار ٹرانسمیشن ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ ٹرانسمیشن قبول و منظور فرمائے، اور ہم اپنے وقت تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں کہ قاری عثمان یوسف صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ یار وہ تلاوت قرآن پاک کے لیے تشریف لائیں اور آپ کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت کا جذبہ پیدا کریں۔ قاری عثمان یوسف صاحب۔ اللہ یجعلک ذخرا للاسلام والمسلمین، اللہ یجعلک ذخرا للاسلام والمسلمین۔ لا لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم۔
شيخ عيدي حبيب الملايين. هذا كلام ربي. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. اور آپ لوگوں کو اپنی پہلی تعداد کی جو ٹرانسمیشن تھی جو کہ کل گزر چکی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں سے کچھ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ٹرانسمیشن کیسی لگ رہی ہے. کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے کیونکہ یہ ٹرانسمیشن جو ہے ہماری بہت ہی ایک پاورفل ٹرانسمیشن ہے. آنے والے دنوں میں یہ ایک بہت ہی اچھی اور رحمتوں کی باعث بنے گی اور اس کا حتمی اختتام جو ہوگا 29ویں شب کو ہو جائے گا. شب توبہ نیمہ شعبان یعنی کہ شب رمضان المبارک کی 29ویں شب کو ہماری اس کا اختتام ہو جائے گا جو کہ آخری عشرہ چل رہا ہے. اسی کے ساتھ اب ہم لوگ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں اور حافظ رحیم رضا قادری صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف لائیں. اور ہم لوگ جیسا کہ روز کا ایک نعرہ ہوتا ہے اور ہم لوگ وہ نعرہ لگاتے ہیں, مل کے لگائیں, آپ بھی لگائیں, ہم بھی لگاتے ہیں, مل کے لگاتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اس نعرے کی برکت سے ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے لے کے جائے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات مولا تیرے کرم کی, کیا بات مولا. اپنے ہاتھوں کو اشکال میں اٹھا کے پڑھیے. تا عمر کرتے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر. تا عمر کرتے آنا مقدر تا عمر کرتے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں, کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آتی ہے برابر اللہ اکبر. اتنی بلند آواز سے پڑھیے کہ گونج پڑ جائے اللہ اکبر کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. سبحان اللہ. اور سب یہ شعر میرے دادا جان کو بہت پسند تھا کہ حجر اسود نو کسے سوال کیتا, تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے, بھائی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے, تیرے اندر کیڑی خوبی ہے, تینوں گھر کوئی چمن والا ہے. حجر اسود نے موڑ
جواب دیتا میری شان میں سب تو آلائے او مینو ساری دنیا تا چم دی مینو چم گیا کملی والا بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر شہزاد صاحب آپ نے تو چوما ہے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ جل جلالہ بلند آواز سے سبحان اللہ اور بلند آواز سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با اور نور فضا با آقا دو اللہ بے عرش مولا کدیوں فرشتے کدی جان فرشتے کدیوں فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا بیڑا مولا جڑا بندہ اچھی آواز نال پڑھے انہوں ایسے سال اپنا کرما والا بیڑا بٹھا دے او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا تلکا نل چمتا جاوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا اور رب لے گیا مینوں شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتوں تک میں دیوانے آزاں رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دی سب دعاواں ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا او سونی گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی او سونی گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی
غفلت جانے داد گزارا آسمان سے واجا تیرے کرم نمارا قسموں نال بخشش منگا 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 مینوں آؤندیاں بہت گیا وا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا میں جب اپنے والد محترم کے ساتھ مدینہ شریف گیا تو جب سرکار علیہ السلام کے گنبد کے سامنے بیٹھی تو وقت یاد آ جاتا ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ آقا دا ویڑا پلکاں دی دھاری دل کرے گزارا تے عمر میں ساری کعبے دے چکر رب سونے پل وچ کیتیاں او میرے سر تے ٹھڈیاں چھاواں ایک خواب سناوا 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 علیکا یا رسول سلام علیکا رسول سلام علیکہ. ایک مرتبہ تصور یہ رکھیے کہ جالیوں کے سامنے. جی تو ناظرین ہم لوگ آ گئے اپنے موبائل فون کی سکرین پہ. تو دوستو آج 21واں افطار ٹرانسمیشن ہے اور آج جو ہم لوگوں کا جو ٹاپک ہے جو 23واں پارہ ہے اس کا ترجمہ پڑھیں گے. بسم اللہ کرتے ہیں. اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں. پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں. میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں. اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا. کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا. اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس کی طرح ہم اتارا کرتے ہیں. وہ تو صرف ایک روز کی چیخ تھی کہ یکا یک وہ سب کے سب بھج بجا گئے. ایسے بندوں پر افسوس. کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا اور وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گی. اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں. اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیے اور جس میں ہم چشمے بھی جاری کر دیے ہیں تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں. اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہو خواہ وہ خود ان کی
نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو چیخ دیتے ہیں تو یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے مقررہ کردہ غالب با علم اللہ تعالیٰ کا، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب آسمان میں ترتے پھرتے ہیں۔ ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھی بڑھی ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے ایسی جیسی چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد راس ہوتا اور نہ وہ بچائے جائیں، لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ان کی مدت تک ان کے لیے ایک فائدہ دے رہے ہیں۔ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے یہ خود یہ بے رخی نہ برتتے ہوں، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا، تو تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتلاؤ۔ انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے۔ اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے۔ تو سور پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے، کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا ہے اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا ہے، یہ نہیں کہ مگر ایک چیخ کہ یکا یک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف ان کے کاموں کا جو تم کیا کرتے ہو۔ جتنی لوگ آج کے دن اپنی دلچسپ مشغلوں حشاش بشاش ہیں، وہ اور ان کی بیویوں سیاحوں اور مسیروں پر تکیہ لگانے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں گے، مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں اسلام کیا جائے گا۔ اے گناہگارو آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا تم سے قول و اقرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، تو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے۔ شیطان نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟ اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں منسوخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ لوٹ سکتے۔ اور جیسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر
الٹ دیتے ہیں، کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ نہ تو ہم نے ان پیغمبر کو شعر سکھائے اور نہ یہ اس کے لائق ہیں، وہ تو صرف نصیحت و واعظ قرآن ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ رہنے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہوں گے، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کے تابع فرمان بنا دیا ہے، جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ انہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں، حالانکہ ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، لیکن پھر بھی مشرکین کے لیے حاضر باش لشکری ہیں۔ پس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کریں، ہم ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکایک وہ سری جگرالو بن بیٹھا، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان گلی سری ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا ہے، وہ سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے سبزہ درخت سے آگ پیدا کر دی، جس نے تمہیں یکایک آگ سلگاتے ہو، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ کیا وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہے، اور تو وہی پیدا کرنے والا دانا بینا ہے۔ وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، اور اسی وقت ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی۔ یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرکوں کا رب وہی ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کی سرکش شیطان سے۔ علم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں، بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دھکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ ان کافروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا؟ ہم نے انسانوں کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا ہے، بلکہ تو تعجب کر رہا ہے کہ اور یہ منحصرہ پن کر رہا ہے، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے تو خاک اور ہڈی ہو جائیں گے؟ پھر کیا سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے ہی ہمارے باپ دادا بھی؟ آپ جواب دیجئے کہ ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ وہ تو صرف ایک روز کی جھڑکی ہے کہ یکایک دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی۔ یہی جزا سزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے۔ ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لو، اس لیے کہ اس سے ضروری سوال کیے جائیں گے۔
تمہیں کیا ہو گیا کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال جواب کرنے لگے، کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہی ایماندار تھے، اور کچھ ہمارا زور تو تم پر ہی نہیں، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں، پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہی تھے۔ سو اب آج کے دن تو سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ نبی تو حق سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی خالص برگزیدہ بندے، انہی کے لیے مقرر روزی ہے۔ ہر طرح کے میوے اور باعزت اور اکرام ہوں گے۔ نعمتوں والی جنتوں میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جاری شراب کے جام کا ان پر در چل رہا ہوگا جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہو، نہ اس کے پینے سے بہکے، اور ان کے پاس نیچی نظروں، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی جیسے چھپائے ہوئے انڈے، جتنی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے کہ جب کہ ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، کیا اس وقت ہم جزا دیے جائیں گے؟ کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو۔ جھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں جلاتا ہوا دیکھے گا، کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دے۔ اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا۔ کیا یہ صحیح کہ ہم مرنے والے ہی نہیں، پھر بحث پہلی ایک موت کے ہم عذاب کیے جانے والے ہیں۔ پھر تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا سینٹ زاقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے؟ بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ جہنمی اسی درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر گرم جلتے پانی کی معلومونی ہوگی، پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی آگ سے ڈھیر کی طرف ہوگا۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا اور یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑتے رہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے۔ اب تو دیکھ لیں کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا کچھ ہوا، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر
پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں اسلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اور ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، اور پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور اس نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوج رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھیرے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھا رکھا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ اس پر وہ سب نے اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ آپ چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ بات تک نہیں کرتے؟ پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے۔ وہ بت پرست دوڑے بھاگے اور آپ کی طرف متوجہ ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ تم انہیں پوجتے ہو جنہیں خود تم تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور دیکھتی ہو آگ میں اسے ڈال دو۔ انہوں نے تو اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، لیکن ہم نے انہی کو نیچا کر دیا۔ اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، اور ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، تو اس ابراہیم نے کہا کہ میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب تو بتا میں تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا، جو حکم ہے اسے بجا لائے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ غرض جب دونوں متی ہو گئے اور اس نے باپ نے اس کو بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا، اور تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا ذبح اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی، اور ان دونوں کی اولاد میں بعضے تو نیک بخت ہیں اور بعضے اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی بڑا احسان کیا، اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دے دی، اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے، اور ہم نے انہیں واضح اور روشن کتاب دی، اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں سے یہ بات باقی رکھی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو۔ بے شک ہم نے نیک لوگوں کو اسی طرح بدلے دیا کرتے تھے۔ یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم لابل نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، جو اللہ تعالیٰ جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا رب ہے؟ لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے
بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دے دی، بحث اس بھیڑیے کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور تم کو صبح کا ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے اور رات کو بھی کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اور بلا شبہ یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے۔ جب بھاگ کر پہنچے بڑی کشتی پر، پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور خواب میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ پس انہیں ہم نے چٹل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے، اور اس پر سایہ کرنے والے ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ پس وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ اور ان سے دریافت کیجیے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، یا یہ اس وقت موجود تھے جب کہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا؟ آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افتراء پروزائی پر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹوں اور بیٹیوں پر ترجیح دی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے کہ یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل نہیں؟ تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی کتاب لے آؤ۔ اور ان لوگوں نے تو اللہ اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی ہے، اور حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ اس عقیدے کے لوگوں کے عذاب پیش کیے جائیں گے۔ جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبود باطل کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے، بعض ان کے جو جہنمی ہیں۔ فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، اور ہم نے بندگی الہی میں صف بستہ کھڑے ہوئے اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کفار تو کہا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ سے چیدہ بندے بن جاتے، لیکن پھر اس قرآن کے سامنے کفر کر گئے۔ بس اب ان قریب جان لیں گے، اور البتہ ہمارے وعدے پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکے ہیں کہ یقیناً وہ ہی مدد کیے جائیں گے، اور ہمارے ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجیے اور انہیں دیکھتے رہیے، اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے کہ کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ سنو، جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا، اس وقت ان کے جن کو مطمئنہ کر دیا گیا تھا، بڑی صبح ہوگی۔ آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجیے اور دیکھتے رہیے، یہ ابھی بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہو اور سب کی تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور اور مخالف میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر دیا، انہوں نے ہر چند چیخ پکار کی، لیکن وہ وقت چٹکارے
ذرے کا نہ تھا، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان ہی میں سے انہیں ایک ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، اس نے اتنے سارے معبود کا ایک ہی معبود کر دیا۔ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی۔ کچھ نہیں، یہ تو صرف گنگراہٹ ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا ہے؟ دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں۔ کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیض، رب کی رحمت کے خزانے ہیں، یا کیا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے؟ تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں، یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہو چھوٹا سا لشکر ہے۔ ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور مجوسیوں والے فرعون نے جھٹلایا، اور سمود نے، قوم لوط نے اور ایکا نے رہنے والوں نے بھی یہی بڑے لشکر تھے۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب کی ہو۔ پس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی۔ انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس پر کوئی توقف اور ڈھیل نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہماری سر نوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے۔ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا، اور اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں، اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکومت دے دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا۔ اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے جبکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے؟ پس یہ ان سے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ سنیے، یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دامیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دامنی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی ایک بھی مجھ ہی کو دے دے، اور مجھ پر بات بھی بڑی سخت برتتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنی دنیبیوں کے ساتھ تیری ایک دنیبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگا اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا۔ پس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑا مرتبے والا اور بہت اچھے ٹھکانے والا ہے۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا
بنا دیا۔ تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو، اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، اور ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً وہ لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے انہوں نے حساب کے دن بھی بھلا دیا۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی سے آگ کی۔ ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے۔ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز روح خاصے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر تو پنڈلیوں اور گردوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایک مالک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا۔ پھر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقریب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کر، جب کہ اس نے اپنے رب کو پکار کر مجھے شیطان کی رنج اور دکھ پہنچایا، اپنے پاؤں مارو، اور یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے، اور اپنے ہاتھ اور ٹخنوں کا ایک میٹھا جھاڑو لے کر مار دے، اور قسم کے خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا اور بڑا نیک بندہ تھا، وہ بڑی ہی رغبت رکھنے والا۔ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اسماعیل، یسیع اور ذوالکفیل علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیجیے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے، یعنی ہمسایگی والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جن میں بافراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے اس طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائش کر رہے ہیں، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا ہے۔ بے شک روزیاں خاص ہمارے عطیہ جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں۔ یہ تو ہوئی جزا، یاد رکھو سرکشوں کے لیے بڑی جگہ ہے، دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے۔
آہ کیا وہ بڑا بچھونا ہے، یہ ہے پس اسے چھپکیں گرم پانی اور پیپ، چخیں گرم پانی اور پیپ، اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب۔ اور یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، تو تم ہی تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا، پس رہنے کی بڑی بڑی جگہ ہے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے نکالی ہو، اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دے۔ اور جہنمی کہیں گے کہ یہ بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے ہیں، کیا ہم نے ان کا مذاق بنا رکھا ہے یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں؟ یقین جانو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور بحض اللہ واحد غالب کے اور کوئی لائق عبادت نہیں، جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس نے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم ہی نہیں، جبکہ وہ تکرار کر رہے ہوتے ہیں۔ میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں تو اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے کرنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کسی چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہو اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پھٹکار ہے۔ کہنے لگا میرے رب، مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا، بحث تیرے ان بدنوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں۔ فرمایا سچ تو یہ ہے کہ میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے تیرا تمام ماننے والوں میں بھی جہنم کو بھر دوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور میں تکلیف کرنے والوں میں سے ہوں، اور یہ تو تمام جہانوں والوں کے لیے سراسر نصیحت اور عبرت ہے۔ یقیناً تم سب اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح طور پر جان لو گے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ کا غالب حکمت کی طرف سے ہے۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا، پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں۔ خبردار، اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کر دیں گے، یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ وہ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے اور وہی اللہ تعالیٰ ہے یگانہ اور قوت والا، نہایت
نہایت اچھی تعبیر ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور رات کو بنایا دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے۔ یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا کیا، اور تمہارے چوپایوں میں سے 8 نر اور مادہ اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے ایک بناوٹ کی بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے۔ تین اندھیروں میں یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے تھے۔ یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے، اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے، جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو، آخر تو دوزخیوں میں سے ہونے والا ہے۔ بھلا وہ شخص راتوں کو اوقات سجدے میں قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، اور جو اس سے برعکس ہو برابر ہو سکتا ہے؟ بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت ہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین سب کشادہ ہے۔ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا بے شمار اجر دیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں اور کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ تم اس کے سوا جس سے چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی زانیہ کار وہ ہیں جو اپنے آپ کو اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلا نقصان یہی ہے، انہیں نیچے سے آگ کے شعلے مثل صاحبان جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اے میرے بندو، پس مجھ سے ڈرتے رہو، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہم تن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور خوشخبری سے مستحق رہے، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، اور یہی عقل مند بھی ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چرا سکتے ہیں؟ ہاں، جو لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بلا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بننے والے بلا خانے ہیں، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ان کے رب کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کے سطحوں میں پہنچاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مختلف قسم کھیتیاں
مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ کے دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور حالانکہ ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دوہری آیتوں کی ہے، جس نے ان لوگوں کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم میں دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ کی راہ بھلا دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن ان کے بدترین عذابوں کی سپرد ڈھال اپنے منہ کو بنا لے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال چکھو۔ ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے۔ کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں، اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو ان لوگوں کے لیے ہم قسم کی مثال بیان کر دی ہے کہ کیا عجیب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کنجی نہیں ہو سکتا، یہ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے کہ ایک شخص جس میں بہت سے بہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کام غلام ہے، کہ یہ دونوں صفت یکساں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی، اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔